ہمارا جو عقیدہ ہے امامت، اس کے اندر شروع سے لازمی نہیں ہے کہ ہم امام کو دیکھیں. حتیٰ ہمارے جو پچھلے 11 ائمہ تھے سارے شیعہ ان کو نہیں دیکھتے تھے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوری زندگی ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے. جیسے جناب اویس کرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، لیکن ان سے فیضیاب ہوا یا نہیں ہوا، ان کی تعلیمات سے، ان کی ہدایت سے. اور پیغمبر اسلام بھی جو ہیں وہ اویس کرنی کے حوالے سے ان کے فرامین بھی موجود ہیں. تو حجت خدا کو آیا دیکھنا لازمی ہے یا حجت خدا کا فیض لینا ضروری ہے، اور حجت خدا سے بہرہ مند ہونا ضروری ہے. ہمارے جو باقی ائمہ تھے، مثلا امام صادق علیہ السلام مدینہ میں ہیں، اور لوگ جو ہیں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں. کوئی خراسان میں ہے، کوئی مثلا کوفہ میں ہے، حتیٰ کوئی افریقہ کے جو ممالک ہیں وہاں ہیں. تو سارے لوگ تو یہ توفیق پیدا نہیں کرتے تھے کہ وہ اتنے لمبے سفر کریں. اس زمانے میں جو سفر کی صورتحال تھی، اور جگہ جگہ پر ظالم حکومتیں اور راہزن اور بالاخر قافلے کاروان لوٹے جاتے تھے، اور بالخصوص شیعہ کاروان تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوتا تھا. تو اب سارے لوگ تو مولا کو نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ حجت خدا موجود ہے، اور ان کے پیغامات ان تک پہنچتے تھے، ان کے فرامین پہنچتے تھے، اور وہ امام پر اپنا عقیدہ رکھتے تھے، اور دور دور سے ہی اپنے مولا سے بہرہ مند ہوتے تھے. آج بھی وہی صورتحال ہے کہ امام جو ہیں ہمیں یقین ہے کہ زمین پر ہی موجود ہیں. اب کس جگہ موجود ہے یہ نہیں ہمیں معلوم، اور یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ امام کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں. غیبت میں یہ ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جب حاضر ہوں گے تب بھی مثلا ظاہر سامنے جا کر کے بیٹھنے سے کوئی خاص فیض حاصل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں؟ دیکھیں یہاں یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی توفیق پیدا کر لے، امام کے حضور پہنچ جائے، تو اس سے بالا تر کوئی اور مقام نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اپنے امام سے براہ راست فیض لے.